اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ نمبر 40 سورہ مومن کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی 13 آیات ہیں، تو آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اور یہاں پر آج کے رکوع میں 4 سپیکر ہیں۔ ایک تو وہ بلیور جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہ تمہارے ایمان کیا ہوا تھا، جس نے فرعون کے دربار میں جو تھا وہ اس نے ایک سپیچ کی، تو پہلا سپیکر تو ہمیں وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسرا جہنم کا ایک ڈائیلاگ یہاں پر اللہ میاں نے ریکارڈ کیا ہے کہ جہنم کے 2 گروہ جو جہنمی ہوں گے، ایک ان میں ہوگا متبع اتباع کرنے والے پیروکار، کمزور لوگ، پیروی کرنے والے عقیدت مند لوگ، اور ایک ہوں گے جو تکبر کرنے والے تھے اور جو بہت ایروگینٹ تھے، وہ ان کا ڈائیلاگ ہے، تو وہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر جہنم کے دروغے جو ہیں وہ بھی ڈائیلاگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ 4 سپیکرز ہیں آج کی 13 آیات میں، اور آج جو پڑھا اس کو اپلائی بھی کر لیجئے تھوڑا سا۔ دیکھیں نا، شروع یہاں سے ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال۔ اب دیکھیں نا، اب آپ کو پتا چل گیا اس کا مادہ کیا ہے طاہر؟ کاف واو لام۔ حالانکہ واو لکھا نہیں ہوا، اب آپ ریشنلائز کر سکتے ہیں کہ واو لکھا تو نہیں ہوا، لیکن وہ لفظ فکس ہو کے یہاں اللہ میاں نے اس کو لکھا ہے۔ تو وقال الذی آمن، تو اس صاحب نے، شخص نے گفتگو شروع کی جو فرعون کے دربار میں ایمان لائے ہوئے تھے، وہ بلیور صاحب، وہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، جو قائل کر رہے تھے جب فرعون نے قرارداد پیش کر دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو جو ہے ہم راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس کی بے باکی دیکھے اور دلیری دیکھے، اور کس طرح سے اس نے سب کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس کو پتا ہوگا ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس نے جان کی پرواہ نہیں کی اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس نے حق گوئی سے کام لیا۔ He called a spade a spade وقال الذی آمن۔ تو انہوں نے جو ایمان لائے ہوئے تھے وہ اس طرح سے گویا ہوئے، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میری اتباع کرو۔ توڑ کے پڑھیں گے تو اتبعونی، میری اتباع کرو، اہدیکم، اہدی، میں دکھاتا ہوں، کم، تمہیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں، سبیل، کیا مطلب؟ راستہ، میں تمہیں دکھاتا ہوں، الرشاد، بھلائی کا، فعال کا وزن رشاد، میں تمہیں بالکل سیدھی راہ دکھانے لگا ہوں۔ ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، فرعون نے بھی یہ لفظ یوز کیا تھا، یہ ڈکشن، تو انہوں نے وہیں سے وہ ورڈ مستعار لے کے انہوں نے کہا وہ تو ایسے ہی ڈینگے ہی مار رہا ہے، اصل میں بتاتا ہوں تمہیں ہدایت ہوتی کیا ہے۔ فعال کا وزن، ہاں، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی شد آگے چلی جاتی ہے، کبھی بغیر شد کے فعال ہو جاتا ہے، کبھی فعال ہو جاتا ہے، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی آگے آئے گا، اور بھی اس وزن پہ الفاظ آ رہے ہیں۔ تو سبیل الرشاد، میں بالکل تمہیں سیدھی راہ دکھانے لگا ہوں۔ اب آگے دوسرا جملہ، یا قومی، اے میری قوم، انما کو کہتے ہیں کلمہ اثر، اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، صرف بات وہ ہے جو آگے آ رہی ہے، ایکسکلوسیوٹی، ایمفسس۔ یا قومی انما ہذہ الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، متاع، یہ صرف برتنے کا سامان ہے، یہ چند روزہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت، ہیا، وہی تو ہے، دار القرار، پرپیچول ایبورڈ، ہمیشہ رہنے کا مقام، سیٹلمنٹ کی اصل جگہ، جس کے لیے انسان کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، جس کے لیے انسان کو کوشش کاوش کرنی چاہیے۔ من، جو کوئی، عملہ، عمل کرے گا، ماضی ہے جس نے عمل کیا، سیئہ، برا، پس، لا، نہیں، یجزا، یہ دیکھیں نا وہی آ گیا ابھی کھڑا زبر اور پھر آگے یہاں آ گئی نا، فلا یجزا، پیسو وائس ہے، نہیں اسے جزا دی جائے گی، الا، مگر، مثلہا، صرف اتنی جتنی کہ اس نے برائی کی ہوگی، اسی کے مثل اس کو دے دیا جائے گا بدلہ۔ ومن، اور جس کسی نے عمل کیا، صالحا، اچھا عمل کیا۔ صبح فجر کی نماز میں آج امام صاحب نے بجلی گرا دی۔ کون سی بجلی گرا دی؟
آیت 3 لفظ بولے اور بجلی گر گئی. اگر وہ اتنا بڑا ٹیک اوے ہے قرآن مجید میں، ہم یہ 3 لفظوں کو لے لیں تو زندگی میں انقلاب آ جائے. جب میں عربی پڑھانے لگا تو میں نے یہی سے شروع کیا. میں کہا پتا چلیا تانوں کسی سے بجلی نہیں دکھی. انہوں نے کہا یا لیتنی قدمت لحیاتی، بس یہ 3 لفظ بولے. وہ پوری پڑھی انہوں نے، یا لیتنی، اے کاش، قدمت، تقدیم، قدم یقدم تقدیم، حیاتی، حیاتی، میں اپنی حیاتیہ سے کاش کچھ اگے نیک عمل کلائے ہوندے. تو یہ جو سلطان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرنا کوئی ٹریجڈی نہیں ہے، اصل ٹریجڈی ہے ویلا مک گیا، وقت ختم ہو گیا ہے. اقبال بھائی مہلت ختم ہو گئی ہے. تو وہاں جا کے پھر وہ کہہ رہا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ اسمال اسٹیپس آر ویری امپورٹنٹ مسٹر شاہد. God knows even a minor action could, earn us forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ ہمارا کوئی چھوٹا عمل اللہ کو پسند آ جائے تو everything is being recorded. تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ہر چیز کے بارے میں ہمیں تو رات کو عاصم صاحب پھر اس کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے. سارے دن میں کوئی نیکی کا کام کیا، چاہے کسی کو سڑک ہی پار کرائی ہے، کوئی تدبر کیا ہے، قرآن کی آیت پہ غور کیا، کائنات کو دیکھا. کیونکہ وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عمل بھیجا ہوتا، تو کیوں نہ یہاں عملوں کو کاؤنٹ کر لیا جائے، غور کر لیا جائے، خیمہ لگا لیا جائے. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا. اور پھر یہ بھی کہا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے بھیجا ہوتا اپنی میری زندگی کے لیے، اپنی زندگی گویا. تو یہ پھر ادھر کیا اگر یہ آتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کو اللہ تعالیٰ حیات کنسیڈر ہی نہیں کر. یعنی حیات وہی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کاش میں نے کچھ یہ نہیں کہا کاش میں نے کچھ بھیجا ہوتا آخرت کی زندگی کے لیے، کاش میں نے کچھ بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. گویا اس جملے میں یہ چھپا ہوا ہے جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو، یہ نہیں ہے. زندگی تو شروع ہونی ہے، یہ تو متاع ہے. یہ اگلا جملہ میں نے جو میرے منہ میں تھا وہ یہ تھا کہ پھر یہ کیا ہے، یہ متاع ہے، ابھی آیا ہے، یہ تو بس متاع ہے، یہ تو بس گزارا ہے، یہ تو پری فیس ہے، ابھی کتاب آگے ہے. یعنی کتاب ہوتی ہے، اس کا ایک پری فیس ہوتا ہے، وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا. کتاب کے شروع میں لگا ہوتا ہے، لیکن کتاب تو آگے سے شروع ہوتی ہے، چیپٹر 1 سے یا کچھ. گویا حیات وہی ہے. یعنی قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ جو لفظ بھی استعمال کرتا ہے اس کے اندر پورا کانسیپٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی پورا یہاں کے متاع ہونے، اس ایک جملے میں یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس پورے کے اندر اس پوری زندگی کا کانسیپٹ کہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ زمین سیارے زمین والی زندگی نہیں، یہ متاع ہے. اور اس جملے 3 لفظوں کے اندر پورا کانسیپٹ کہ زندگی کدھر ہے وہ ساری کہیں اور ہے. یہ پورا سب کچھ ان 3 لفظوں میں چھپا دیا ہے. اللہ، یعنی کیا کلام ہے. کیا اس کو کہتے ہیں لیدبروا آیاتی، کہ آیات میں خیمہ لگانا، چھاؤنی لگانا. اچھا اب تو اب میری عمر بھی اب 50 سال ہونے کو ہے، تو اب ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دیکھا دنیا سے لوگ چلے گئے، ہمارے اساتذہ کرام چلے گئے، میرے والدین چلے گئے، میرے 2 بہن بھائی میرے سامنے فوت ہوئے، تو ہمارے گھر میں سے 4 لوگ فوت ہوئے. تو جن لوگوں کے ساتھ ہم نے عمریں گزاری، میرے ماموں پروفیسر تھے جن کا مجھے عکس کہا جاتا ہے. میں گفتگو کرتا ہوں تو اگر پردے کے پیچھے سے گفتگو کروں تو وہ کہتے ہیں پروفیسر انیس صاحب بات کر رہے ہیں. جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوتا وہ کہتا ہے یہ تو انیس صاحب کی آواز ہے. تو وہ مجھے بہت انڈرسٹینڈ، اگر پوری فیملی میں کوئی صاحب کرتے تھے وہ میرے ماموں تھے، انتہائی پڑھے لکھے، NCA میں 2 گھنٹے کا ان کا لیکچر ہوتا تھا. تو وہ عالم آدمی تھے. تو ہمارے سامنے سب لوگ چلے گئے. آج وہ کہاں ہیں؟ آج اللہ کے پاس پہنچ گئے. میں نے اپنی زندگی میں ہمارے اصل رول ماڈل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیاوی زندگی میں نے اپنے 3 رول ماڈل بنائے تھے، ان میں سے 2 چلے گئے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ اب سچ ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کل کو ہم نے بھی نہیں ہونا، 10 سال بعد، 20 سال بعد، ابھی تو اگلے قدم کا نہیں پتا. تو یہ آپ پانی کا دھارا بہتا چلا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور وہ ہو مومن، فاولئک، اشارہ بعید، ایسے لوگ جو ہیں یدخلون الجنت، وہ داخل ہوں گے باغ میں، جنت میں، یرزقون، انہیں روزی دی جائے گی
فیہا اس میں بغیر حساب، بغیر حساب کے. تو جنت میں روزی کے بارے میں فرمایا بغیر حساب، جہنم میں نہیں فرمایا بغیر حساب. اور یہاں پہ فرمایا ابداً ابدا، وہاں میں نہیں کہا ابداً ابدا. تو جنت کے کیا نظارے ہیں. وَيَا قَوْمِ پھر وہ کہتے ہیں اے میری قوم، مالی مینو کی ہو گئی، مالی ادعوکم میں تمہیں بلا رہا ہوں الی النجات، الی النجات I am calling you towards salvation، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں. وَتَدُونَنِي إِلَى النَّارِ تے تسی کیسے بندے ہو، تسی مینوں اگ دی دعوت دئی جا رہے ہو. میں تانوں عقل دی گل کر رہا، سوچ دی گل کر رہا، تہاڈے مستقبل دی گل کر رہے ہیں. پیچھے کوئی ورڈ تھا نا. تدعوننی تم مجھے کیا کہہ رہے ہو، مجھے کس بات کی دعوت دے رہے ہو. لِأَكْفُرَ کہ میں انکار کر دوں، باللہ اللہ کا ہی، ناشکری کر دوں اللہ کی ہی. وَأُشْرِكَ اور میں ملا دوں بھی اس کے ساتھ پارٹنرز، شریک ٹھہرا دوں. ما لیس لی بھی علم for which I have no knowledge at all، جس کا میرے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اور میں دیکھو میری دعوت کیا ہے، میں تمہیں بلا رہا ہوں إِلَى العزیز الغفار، the mighty and the best forgiver. میں تمہیں یہ دیکھیں فعال کا وزن، اب انگریزی ترجمے میں forgiver لکھا ہوا ہے. اب forgiver جو ہے اس میں تو وہ آپ وہاں تک پہنچیں گے نہیں، کیونکہ یہ غفر اس کا مادہ ہے تو غافر بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن غفور بھی معاف کرنے والا ہے. تو نہ غافر لکھا ہے، غافر کو بھی forgiver، غفور وہ بھی forgiver. غفار یہ فعال کا وزن ہے، خباز، ضحاک، جلاد، یہ جو الفاظ بڑے زور والے ہیں. تو یہ جب آپ پڑھیں گے ڈائیاں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گے. لا جرم اس میں کوئی شک نہیں، انما وہ انما کلمہ اثر تھا، یہ انا اور ما کا مجموعہ ہے کہ بے شک کے کوئی شک بھی نہیں. تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جس کی طرف تم مجھے اصل میں بلا رہے ہو نا ان کی تو کوئی دعوت ہی موجود نہیں ہے، ان کو تو کوئی بھی نہیں، دنیا میں کوئی کلیم بھی موجود نہیں ہے. تو نہ وہ دوسرا ترجمے کے مطابق نہ وہ لوگوں کی کوئی داد رسی کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کی وہ سن کے ان کی مشکلیں دور کر سکتے ہیں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. اب یہ دیکھیں نا، مردنا یہ ایکچولی ہے مفعل، مردد ایک ڈائیا مفعل، جیسے مقتل، مخبز، مفرق، مردد. اب یہ مردد تھا تو یہ چینج ہوا ہے. تو وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ ہمارا لوٹنے کی جو ہماری جگہ ہے وہ اللہ ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک جو مسرفین ہیں، جو اسراف کرنے والے ہیں، ہم وہی تو ہیں اصحاب النار، جو اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے وہ پھر آگ میں جائیں گے. پس سا ان قریب تذکرون تم یاد کرو گے، تم ذکر کرو گے ان قریب ما جو اقول لکم جو میں تمہیں کہتا ہوں. یہ اصل میں تھا اقولو، تو وہاں سے ہو گیا ادھر جزم آ گئی اور پیش ادھر چلی گئی. تو ما اقول لکم جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، the day will dawn when you will remember what I advised you. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ یہاں ان کی تقریر ختم ہو رہی ہے. اور یہ کتنے لفظ ہیں، 1 2 3 4 لفظ ہیں، لیکن کتنے خوبصورت لفظ ہیں. آپ اس شخص کی قلبی کیفیت دیکھیں ایمان والے کی کہ وہ کتنا مطمئن ہے، حالانکہ وہ شہید ہونے جا رہا ہے، اپیرنٹلی تو ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے، فرعون نے تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن آپ ان کا کمپوزر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان اتارا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ I entrust my affair with Allah سبحانہ وتعالی، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. وَأُفَوِّضُ تفویض، اچھی طرح، باب تفویل، اچھی طرح سنبھال لینا. یہ جو واؤ کے نیچے زیر آ رہی ہے نا، یہ اصل میں 2 واؤ ہیں، تو ایک کے نیچے نہیں ہے، یہ شد لگی ہوئی ہے، تو مشدد ہو تو پھر رول چینج ہو جاتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ سو میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں. پس وقا بچا لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہی لفظ آ گیا ہو، فوقا ہو اللہ نے اسے بچا لیا. بعض مفسرین کا خیال ہے یہ ہو سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام،
بلکہ اکثر نے یہ کہا ہے، اور کچھ نے یہ کہا ہے، جمہور کے علاوہ کچھ نے یہ کہا ہے یہ انہی کو بچایا، یہ جو ہے ایمان والے صاحب ہے مومن، فَوَقَاهُ اللَّهُ، اللہ نے بچا لیا سیئات برائیوں سے ان کو، ما مکروا، جو انہوں نے مکر کیا تھا، وَحَاقَ، اور گھیر لیا، ہاکا یحیکو، اور گھیر لیا بِآلِ فرعون، فرعون والوں کو کس چیز نے؟ سوء العذاب، بری سزا نے، the worst punishment، encircled them، النار، آگ، یوردون، وہ پیش کیے جاتے ہیں، علیہا، اس پر، آگ پر، غدوا وعشیا، صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، تو کیا ان کا معاملہ چل رہا ہے؟ ادخلوا، داخل ہو جاؤ کہ داخل کرو؟ یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ داخل کرو، ادخل باب افعال سے ہے، اور اگر یہ ہوتا نا داخل ہو جاؤ تو کیا ہوتا ساتھ؟ دخل یدخل، ادخل تو پھر ہونا تھا ادخل، پیش ہو، تیسرے پہ تو پیش ہوتی ہے، ادخل ہوتا تو ہونا تھا خود ہی داخل ہو جاؤ، لیکن یہ ہے ادخل، داخل کر، ادخلو، سب نو داخل کرو، ادخلو آل فرعون، آل فرعون کو داخل کرو، کہاں پر؟ اشد العذاب، the worst punishment، ان کو سخت عذاب میں لے جاؤ، اور از، اب منظر چینج ہو گیا، جہنم والے آگے، از یتحاجون، باب تفاعل، اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، فریقین ہوتے ہیں، وہ آپس میں اب کلام کر رہے ہیں، اب یہ باب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا دو پارٹیاں ہیں، فی الناری، اب آگ میں جھلس رہے ہیں، فیقول الضعفاء، تو جو ویکسٹ پیپل ہیں، ان کے کمزور لوگ، وہ گفتگو کرنے لگے ہیں، لامزر لی آگے نا، اس کا مطلب ہے اگلے ایڈریسی ہیں، اور پچھلے والے جو ہیں وہ ایڈریس کر رہے ہیں، للذین استکبروا، اب وہ مستکبرین سے بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا کنا لکم تبعا، یار دنیا تسی چودھری وڈیرے تے سب کچھ جاگیردار سو، تسی ایم پی ایم این اے سو، اسی تاڑے تھلے سو، نظام تے تسی سانبھیا ایسی تے جناب، فہل انتم مغنون، ہن کچھ تاڑی اتھے بھی چل رہی ہے، پیش کے نہیں چل رہی، جڑی دنیا تسی کر کھپ آئی سی، فہل انتم مغنون، کیا اب غنی کر سکتے ہو، کیا اب ہٹا سکتے ہو، انا، ہم سے، نصیبہ، ایک حصہ، من النار، آگ کا، قال الذین استکبروا، اب وہ the arrogant ones will speak out، اب وہ بول اٹھے ہیں، انا کل فیہا، ہم سارے ہی بھائی جان اس میں پھنسے پڑے ہیں، ان اللہ قد حکم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فیصلہ کر چکا ہے، بین العباد، اپنے بندوں کے درمیان، یہ قد جو ہے یہ 406 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، 406 مرتبہ، تو یار جو ایک دفعہ یاد کر لو، یہ فعل سے پہلے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا لفظ قرآن مجید میں 2699 دفعہ آیا ہے، اور سورہ مجادلہ ایسی ہے اس میں ہر آیت میں اللہ کا لفظ آیا ہے، تو انا کا لفظ 1536 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، ایک دفعہ یاد کر لو گے تو اتنے ہزاروں لفظ دیکھو تمہیں یاد ہو جائیں گے۔ وہ جو قلب بشیر خاور بٹ صاحب استاد ہیں ہمارے جو عربی زبان کے، وہ کہتے ہیں 98% لفظ تو اردو والے ہی ہیں بھائی، اور 1.5 وہ والے ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، جو آپ کو یاد ہو سکتے ہیں آرام سے، 0.5 ورڈز ہیں جو نئے ہیں، تو کتنا آسان فارمولا ہے۔ And most of the Arabic grammarians and the translators opine the same thing، وہ آپ کو یہی کہہ رہے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ، جو پھر آگ میں جلس رہے ہوں گے وہ کہیں گے، لِخَزَنَتِ، خزانہ جمع ہے خازن کی، وہ جو کیپر وہاں پہ ہوں گے، اٹینڈنٹس ہوں گے، جہنم کے، ادعو، جب توڑ کے پڑھو گے تو ادعو ربکم، وہ کہیں گے یار دروگیو اپنے رب نو پکارو، یخفف، کٹ کر دے، تخفیف کر دے، انا، سواڈے کولوں، یوما، ایک دن کٹو کٹ، من العذاب، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، قالو، وہ کہیں گے، اولم تکو، تو کیا نہیں تھے، تاتیکم، آتے رہے، کم، تمہارے پاس، رسولکم، تمہارے رسول، بالبینات،
کھلی نشانیاں لے کے، وہ چائے وائے لے آؤ یار، ٹائم بچا لو، ختم ہونے لگا رکوع، تو وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں نہیں لے کے آئے تھے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں جناب، وہ تو آتے رہے، نبی تو آتے رہے تھے، حجت تو تمام ہوئی تھی، اللہ نے ہمیں پیغمبر تو بھیجے تھے. تو پھر وہ کہیں گے قالو فدو، پھر تسی پکاری جاؤ. وما دعاء الکافرین، اور کافروں کی اب جو دعا ہے الا فی ضلال، وہ گمراہی ہی ہے. اٹ ول نیور بی آنسرڈ ناؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.